اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فاستبقوا الخیرات کہ دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لینی چاہیے. لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. ہم دینی معاملات میں تو اپنے سے بہتر لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن جب دنیاوی معاملات کی بات آتی ہے تو اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتے ہیں اور شکوے شکایت کرنے شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کیا میں ہی اتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے. کیا میں ہی اس قدر بد نصیب ملا ہوا ہوں؟ کیا مجھے اللہ رب العالمین نے مجھے ہی پایا ہے کہ مجھے تمام قسم کی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے حالات بہت سے بہتر ہوتے ہیں. حضرات، اب آئیے میں آپ کے سامنے خود سلف کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان کا کیا حال تھا، ان کی معاشی حالت کیسی تھی، اور کیا وہ احساس محرومی کا شکار تھے. کیا ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل تھی؟ کیا ان کے پاس مال و دولت کا انبار تھا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے احلا کر لیا تھا تو ایسی صورت میں گیا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. میں وہاں پہ داخل ہوا تو دیکھا فَإِذَا عَلَيْهِ زَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف ایک تہبند تھا اور اس تہبند کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ تھی. وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ. اور ایک چٹائی تھی جس چٹائی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور اس چٹائی کے نشانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنوں پر نمایاں تھے. سبحان اللہ، قربان جائیے ایسے نبی پر، ایسے نبی کے کردار پر، ایسے نبی کی سادگی پر کہ اس قدر عظیم ہونے کے باوجود، کائنات میں سب سے بہترین انسان ہونے کے باوجود، ان کا حال یہ تھا کہ چٹائی پر لیٹے ہوئے اور چٹائی کے نشانات ان کے بدن پر نمایاں ہیں. یہ دیکھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ. میری آنکھیں اشکبار ہو گئی، میری آنکھیں بھرائی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھا، کہا ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کس چیز نے تم کو رلا دیا؟ فقلت، میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما لی لا ابکی وهذا الحصیر قد اثر فی جنبک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ رہوں؟ اس چٹائی نے آپ کے بدن پر نشانات بنا دیے. وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، اور یہ آپ کا اثاثہ ہے، یہ آپ کی پونجی ہے. لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى، اور اس میں چند چیزیں ہی پا رہا ہوں، گنتی کی چند چیزیں ہی یہاں پہ آپ کے استعمال کے لیے موجود ہیں. وَذَلِكَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ. اور قیصر و کسریٰ کا حال دیکھیے، ان کا حال کیا ہے کہ وہ پھلوں میں اور اسی طریقے سے نہروں میں مشغول ہیں، نہروں اور پھلوں کی نعمتوں میں مشغول ہیں. وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وصفوته. اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں. وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، اور یہ آپ کا اثاثہ ہے. اتنی کم چیزیں آپ کے پاس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور ان لوگوں کے لیے دنیا ہے؟ فقلت، میں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا تھا اور ان کی سادگی کیسی تھی. اگر وہ چاہتے تو دنیا کے خزانے ان کے قدموں کے تلے رکھ دیے جاتے. لوگوں نے پیشکش کی تھی، لوگوں نے ان کے سامنے تجویز رکھی تھی کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے اور اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دولت ٹھکرا دی. وہ نبی جو اپنے صحابی کو حکم دیتے تو صحابہ دنیا کے مال و دولت کو آپ کے قدموں میں بچھا دیتے. ان کی سادگی کا یہ حال تھا. ہمیں اس سے درس عبرت لینی چاہیے.